اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جی ہم سورہ رحمان کی 33 آیت پڑھنے لگے۔ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے جنوں اور انسانوں کی جماعتوں، اگر تمہارے اندر استطاعت ہے نا، یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کے جو سرکمفرنسز قائم کیے ہوئے ہیں، اقطار قطر سرکمفرنس، جو سرکمفرنسز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قائم کیے ہوئے ہیں نا آسمانوں کے اور زمین کے، اگر تمہیں طاقت ہے نا تمہارے اندر، تو ان کے اندر سے نکل جاؤ، زور مارو، نکل جاؤ۔ لا تنفذون الا بسلطان، تم ان سرکمفرنسز کو کراس کر نہیں سکتے سوائے اس کے کہ تمہارے پاس کوئی لائسنس ہو، یا تمہارے پاس اتنی مائٹ ہو، یا تمہارے پاس اتنی کسی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پرمیشن ہو، ٹھیک ہے، یا تمہارے پاس کوئی اس کو کراس کرنے کی اتھارٹی ہو۔ لا تنفذون، تم نہیں کراس کر سکو گے ان سرکمفرنسز کو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مقرر کی ہوئی ہیں، جو بنائے ہوئے ہیں اس نے دائرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، ان کو تم کراس نہیں کر سکتے سوائے اس کے کہ یا تو تمہارے پاس بہت کوئی مائٹ ہو اس چیز کے لیے، یا تمہارے پاس کوئی لائسنس ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی لائسنس دیا ہوا ہو، یا تمہارے پاس کوئی اتھارٹی ہو، یا تمہارے پاس پرمیشن ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ تو ایک ہی بندے نے اس ساری دنیا کے اندر سے ان سرکمفرنسز کو کراس کیا ہے، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پرمیشن سے کیا ہے۔ اور وہ کون بندہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب بھی وہ یہ جو آپ کو میں نے حدیثیں بتائی تھی نا اس کی معراج کے متعلق، جو آسمان پہ جانے کی ہے اس کے متعلق، تو اس میں ہر جو آسمان کا جو گیٹ کیپر ہوتا تھا وہ کہتا تھا کہ بھئی آر یو الاؤڈ، ہیو یو اینی لائسنس ٹو انٹر دس، اس کو کراس کر کے، اور اس میں انٹر ہونے کا لائسنس ہے تمہارے پاس کوئی؟ تو جبرائیل علیہ السلام کہتے تھے یس، اللہ نے بلایا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ میرے ساتھ آ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ اگر ہم یہ سمجھیں، اگر ہم ہر جھوٹی کہانی کو تو مان لیں لیکن اس کو نہ مانیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، ہر جھوٹے سپرمین کو ہم سپرمین سمجھ لیں، لیکن ایک جو ان ریالٹی سپرمین خود سے نہیں ہے، وہ اللہ کے لائسنس کی وجہ سے، اللہ کی اتھارٹی کی وجہ سے، اللہ کی پاور کی وجہ سے، اللہ کی پرمیشن کی وجہ سے اس ایک بندے نے ان اقطار السماوات کو وہ کیا ہے۔ یہ جو اللہ بسلطان اللہ نے اس میں لکھ دی ہے نا، یہ اسی لیے لکھتی ہے کہ اگر یہ ہوتا کہ لا تنفذون خالی، تو پھر وہ ہوتا کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے چلے گئے تھے وہاں۔ یہ اللہ بسلطان کا مطلب یہ ہے۔ دیکھو بچوں، میں آپ لوگ سمجھیں کہ یا سمجھتے ہوں، یا میری بہنیں سمجھتے ہوں، بچیاں سمجھتے ہوں کہ جی میں کوئی آرتھوڈاکس قسم کی بات کر رہی ہوں، تو میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی ایسی بات ہے۔ ہم ہر سپرمین کو جو وہ کیا چڑھ جاتا ہے اسپائڈر مین، اور ہر جو بھی سپرمین ہم اس کو تو ہم مان لیں، اس سپرمین کو نہ مانیں جو اللہ کی اتھارٹی سے سپرمین ہے، جو واقعی میں سپرمین ہے، کہ وہ صرف وہ کراس کر سکا ہے ان سرکمفرنسز کو جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو پھر اللہ کی مائٹ سے اس نے کیا ہے، اللہ کی قدرت سے، اللہ کی پاور سے اس نے ان کو کراس کیا ہے۔ تو کس کس چیز کا انکار کرو گے؟ کس کس چیز کو جھٹلاؤ گے؟ یُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنتَصِرَانِ، تو پھر تم پہ چھوڑ دیا جائے گا دھواں اور آگ۔ کتنی چیزیں تمہیں بتا چکا ہے
اسی سورہ رحمان میں کتنی بتا چکا ہے، پیچھے بھی سارے قرآن مجید میں تمہیں بتا چکا ہے، اور تم اگر نہیں مان رہے، تکذیب کرنی چاہتے ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تمہارے اوپر چھوڑ دیا جائے گا دھواں اور چھوڑ دیا جائے گا آگ کو، ٹھیک ہے؟ نارم و نحاسم، اور وہ بڑی ہی بری سی یعنی کہ چیزیں ہوں گی دونوں، وہ آگ بھی اور وہ دھواں بھی جو ہے وہ بہت برے برے نحوس چیزیں ہوں گی، نحست والی چیزیں ہوں گی، نحوست والی چیزیں ہوں گی۔ فلا تنتصران، اور پھر مدد تمہاری کوئی نہیں کی جائے گی، مدد کہیں سے پھر تمہیں نہیں مل جائے گی۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو پھر تم اللہ کی کس کس پاور کو، کس کس مائٹ کو جھٹلا جھٹلا کے چیلنج کرتے رہو گے، ذرا بتاؤ، ٹھیک ہے؟ یہ ہر جگہ پہ اللہ کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے تو نہیں، دیکھیں یہ تو اب جب یہ آگ اوپر چھوڑی جائے گی اور وہ چھوڑی جائے گی تو وہ نعمت تو نہیں ہوگی، اس سے البتہ جو وارن کر رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، وہ ہاں بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اگر یہ ہے تو اس کو یہی کہیں گے نا کہ یہ اللہ کی مائٹ جو ہے، اللہ کی جو پاور ہے، وہ بتاؤ کس کس چیز کو جھٹلاؤ گے؟ یہ اس کے اندر پاور ہے نا کہ وہ تمہارے اوپر دھواں اور آگ چھوڑ دے اور پھر تم کو مدد بھی کہیں سے نہ ملے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اس کی پاورز میں سے ہے، اس کی مائٹ ہے یہ، تو تم بتاؤ کس کس مائٹ کو، کس کس پاور کو جھٹلاتے رہو گے۔ وَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، اب یہ تھوڑا سا قیامت کے دن کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کر رہا ہے کہ دیکھو جس دن آسمان جو ہے وہ پھٹ جائیں گے، آسمان پھٹ جائے گا اور وہ ہو جائے گا پنک کلر کا، جس طرح سے جب اگر آگ کے اوپر آئل رکھا ہوا ہو کسی پین میں ڈال کے، تو جب وہ تھوڑا سا رہ جاتا ہے تو وہ پنکش سا ہو جاتا ہے جل جل کے، تو اس طرح کا کدہان، جیسے کہ وہ فیٹ جو ہوتی ہے وہ پک کے تو پنک ہو جاتی ہے، اس طرح سے وہ آسمان ہوگا۔ اب آپ سوچ لیں کہ وہ کس چیز سے اتنا گرم ہو گیا ہوگا کہ وہ اس کا رنگ پنک ہو جائے، اب بلو ہے، کتنا سولنگ کلر ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے وہ کدہان، اس دن وہ اس طرح کا ہو جائے گا جیسے پک کے آئل کی تھوڑا سا جو رہ جاتا ہے تو پنک ہو جاتا ہے، وہ اس طرح کا ہو جائے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو جو نعمتیں تمہیں اس نے دی ہوئی ہیں اور جو نعمتیں تمہیں وہ گنوا رہا ہے اور جو سارے قرآن مجید میں پیچھے تمہیں گنواتا رہا ہے، ذرا بتاؤ کس کس کو جھٹلاؤ گے؟ یہ دماغ میں رکھیں کہ یہ مدینہ میں اتر رہی ہے سورت، یہ مدنی سورت ہے، اور بالکل ٹاپک اس کا یا اس کی جو سٹائل ہے وہ بالکل مکی صورتوں والا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں کہ مدینہ میں آ کے سارے فرشتے بن گئے تھے، یہ ضرورت تھی ان کو، یہ وارننگز دینے کی ان کو بھی ضرورت تھی، اور آج کے لیے تو پھر مجھے لگتا ہے کہ یہ جو روز یہ کہتے ہیں نا کہ یہ پڑھیں تو مریض جو ٹھیک ہو جاتے ہیں اور اس طرح کی باتیں، تو یہ جو وارننگز اگر انہیں یہ سمجھ میں آ جائیں تو واقعی میں جو پہلے سے بستر پہ پڑا ہوا ہے اسے یہ بات سمجھ میں آ جائے تو وہ تو اس کی اندر سے اس کی جو ڈیزیز ہے وہ اندر سے کیور ہو جائے گی۔ بات یہ ہم لوگ جو ہے نا خالی وہ کر دیتے ہیں نا، خالی تلاوت لگا دیتے ہیں، وہ تو ہر اس کو سمجھتے ہیں نا عربک کو، تو ہم تو بیچارے اجمی ہیں، ہم تو عربک کو سمجھتے نہیں، لیکن جو اس کے اندر ٹاپک ہے، جو اس کے اندر وارننگز ہیں، وہ سن کے تو وہ مریض جو ہے وہ بالکل خود ہی اس کے انسائڈ سے وہ کیور ہونا شروع ہو جائے گا، اس کی ہارٹ کی ڈیزیز ختم ہو جائے گی یہ سن کے بار بار جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہے گا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، کون کون سی نعمت کی تکذیب کرو گے، کس کس پاور کی تکذیب کرو گے، اللہ کی کس کس قدرت کی تکذیب کرو گے، کس کس نعمت کی تکذیب کرو گے؟ تو پھر تو وہ ظاہر ہے کہ وہ اندر سے اس کا جو مائنڈ ہے، جو اس کا ہارٹ ہے، وہ دونوں جو مل کے بناتے ہیں آپ کا انٹلیکٹ، وہ اس کو سمجھائے گا کہ بیڑا غرق تو کرتا کیا رہا ہے، یہ جو بیماری تجھے آ گئی ہے یہ تیرے فلانے کرتوتوں کی وجہ سے آ گئی۔ اگر کوئی سگریٹ پیتا رہا ہے
اور اس کو ہارٹ کا کوئی یہ ہارٹ کی یا اس کے لنگس کی کوئی پرابلم، تو اس کو سمجھ میں آئے گی کہ بیڑا غرق، میں نے تو اللہ کی کسی نعمت کا شکر ادا ہی نہیں کیا، اسی وقت کرنے لگ جائے گا تو وہ کیور ہونا شروع ہو جائے گا۔ یہ اس کے پیچھے فلسفی ہے۔ اس کے پیچھے یہ فلسفی نہیں کہ بھی اس کے لفظوں میں تو جادو ہے، وہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوتے تھے کئی انسان ایسے ہوتے ہیں جن کی تقریر جو ہوتی ہے وہ ایسی ہوتی ہے جیسے جادو، تو یہ تو اللہ کا کلام ہے۔ اس سے تو پہاڑ وہ سویرت بہل جبال وہ آپ نے پڑھا تھا سورہ رعد میں ہے شاید، یا کسی ان 13-14 جو بھی نہیں، سورہ ابراہیم میں تو نہیں ہے یہ، یا سورہ رعد میں ہے، سورہ حجر میں ہے، بہرحال پڑھا تھا نا یہ، کہ یہ ایسا کلام ہے کہ اس سے پہاڑ چل سکتے ہیں، مردے زندہ ہو سکتے ہیں۔ اگر کوئی کسی کلام میں کوئی تاثیر ہو سکتی تھی نا تو یہ قرآن حکیم ہے جس کے اندر اس قسم کی تاثیر ہے، تو واقعی میں وہ مردہ اس لیے زندہ ہو گیا، وہ کیور اس لیے ہوگا کہ وہ اتنی بار جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہے گا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کس نعمت کی تم تکذیب کرو گے، کس فیور کو جھٹلاؤ گے، کس بلیسنگ اس کی نعمت کو تم انکار کرو گے اور اس کو جھٹلاؤ گے کہ اس نے تمہارے اوپر کی ہیں۔ کوئی تو یاد اس کو آ ہی جائے گی نا، اس کی مائٹ کو، کس مائٹ کو، کس قدرت کو جھٹلاؤ گے۔ جب وہ اتنی بار سنے گا تو پھر پتھر دلی ہوگا کوئی کہ جس کے دل پہ اثر نہ ہو۔ اور میرا خیال ہے کہ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ ایک اور بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی بلیسنگ ہے کہ ہم جیسے اجمیوں کے دل پہ بھی یہ کلام خود سے ہی اثر کر جاتا ہے۔ اگر ہمیں نہیں بھی سمجھ میں آ رہی ہوتی تو ہمارے مریض کہتے ہیں نا یہ ڈاکٹرز وغیرہ کہ بھئی وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، تو وہ اس لیے کہ اس کے اندر پاور اتنی ہے۔ لیکن سمجھ لیں تو پھر تو خیر بات ہی سمجھنے کی ہے۔ تو پھر کس اس کی ہم تھے 38 پہ سورت پہ، ٹھیک ہے۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، اور بات سنو، جس دن آسمان پنک ہو جائے گا نا، پھٹ جائے گا اور پنک ہو جائے گا اس کی ہیٹ سے، نہ جانے کس چیز سے، بہرحال تو وہ ہو جائے گا۔ اور تو پھر اس دن کسی انسان سے یا کسی جن سے اس کے گناہ کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا، صرف فیصلہ سنایا جائے گا، اس لیے کہ اس کے پاس پوچھے تو وہ جسے پتہ کچھ نہ ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو کہتا ہے میں شہید ہوں، میں شاہد ہوں ہر 2 انسانوں کے ساتھ، تیسرا میں ہوتا ہوں، میں ہر ایک کی وٹنس ہوں۔ تو جو وٹنس ہے اس کو کیا پوچھنے کی ضرورت ہے کہ تم نے کون سا گناہ کیا تھا اور کون سا نہیں کیا تھا۔ تو اس دن کسی انسان کو، کسی جن کو اس کے گناہ کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا، سوال نہیں اس سے کیا جائے گا، یسالو، سوال نہیں اس سے کیا جائے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اللہ کی یہ مائٹ ہے، اللہ کی یہ قدرت ہے، اس کی یہ پاور ہے کہ وہ، یعنی اس کے پاس یہ اتنی پاور ہے، اس نے اتنے رجسٹر مینٹین کیے ہوئے ہیں، خود وہ ہر ایک کا شہید ہے، خود وہ ہر ایک کی وٹنس ہے، تو اس کو کیا ضرورت ہے؟ بتاؤ پھر کس اللہ کی مائٹ کو، کس پاور کو تم جھٹلاؤ گے۔ یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام، ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا کہ جو مجرم ہوں گے نا وہ اپنے پیشانیوں سے ہی پہچان لیے جائیں گے۔ میرے اللہ معاف کر دینا ہمیں، میرے اللہ ادھر ہی معاف کر دے، میرے اللہ ادھر ہی معاف کر دے، ہم سے کوئی اچھا کام کروا لے کہ ہمارے پیچھے کے گناہ جو ہیں اور ہماری غلطیاں جو ہیں اب بھی جو ہم سے ہو رہی ہیں، یہ میرے اللہ ہمیں معاف کر دے، سب کو جتنے بیٹھے ہوئے سب کو اللہ معاف کر دے۔ تو اس دن نہیں پوچھا جائے گا، مجرم جو ہیں وہ اپنی پیشانیوں سے ہی پہچان لیے جائیں گے، تو پھر ان کو سر کے یہ پیشانی کے بالوں سے اور پاؤں سے پکڑ لیا جائے گا، اور ان کو پھر یعنی کہ پکڑ لیا جائے گا، تو کس لیے پکڑ لیا جائے گا؟ پیشانی کے بالوں سے بھی پکڑ لیا جائے، پیروں سے بھی، تو اب وہ بھاگ کے تو کہیں جا نہیں سکتا، ویسے ہی نہیں جا سکتا، تو پکڑ لیا جائے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کس کی یہ پاور کس کے پاس ہے؟
اس کی اللہ کی قدرت کو یا اس کی پاور کو کہاں کہاں جھٹلاؤ گے؟ بتاؤ. یہ سب بتا رہا ہے اللہ سبحانہ. ہٰذِهِ جہنم التی یکذب بہا المجرمون. یہ ہے وہ جہنم جس سے مجرم جو تھے وہ جس کو جھٹلایا کرتے تھے. میرے بچوں، جھٹلانے کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ نہیں کوئی نہیں، جہنم کوئی نہیں ہے، جہنم کوئی نہیں ہے. یہ صرف یہ نہیں ہے جھٹلانا. جھٹلانا یہ بھی ہے کہ ہم اس کی کوئی کانشیسنیس نہ رکھیں. ہم یہ نہ سمجھیں کہ کل کو اس نے ہمارے سامنے آ جانا ہے اگر ہم نے الٹے کام کیے. یہ بھی جھٹلانے کا ایک طریقہ ہے. جھٹلانے کا ایک طریقہ، کیوں میری بہنوں، میں ٹھیک کہہ رہی ہوں نا؟ کہ جھٹلانے کا صرف یہ نہیں طریقہ، یہی بات نہیں ہے کہ وہ کوئی نہیں جہنم کہاں ہونی ہے، اللہ اتنا رحمان ہے، ہمیں کہاں معاف کر دے گا، فلانا ہے یہ وہ، نہ ہم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں مل جائے گی. اور یہ بھی جھٹلانے کا ایک طریقہ ہے. ایسے نہیں ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی بندے کی ان کاموں کا جو اس نے کسی بندے کے حق مارے ہوئے ہوں گے یا کسی بندے کے ساتھ کوئی نقصان کیا ہوا ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شفاعت نہیں کریں گے. وہ کیوں کریں گے؟ ایسے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ چلو جی کر لو گناہ، اتنے شفاعت ہو جائے گی. نو، ایسے نہیں ہوگا. ایسے نہیں ہوگا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے ان کو پھر پکڑ لیا جائے گا اور ان کو اب بتایا جائے گا کہ یہ ہے وہ جہنم جسے تم جھٹلاتے ہوتے تھے. یطوفون بینہا و بین حمیم آن. وہ اس میں گھومتے پھریں گے. استغفر اللہ استغفر اللہ. یطوفون بینہا و بینہا، وہ اس کے درمیان میں اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان میں پھرتے گھومتے پھریں گے. فبأی آلاء ربکما تکذبان. یہ سب کچھ کرنے کی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس پاور بھی ہے، اس کے پاس قدرت بھی ہے. تو پھر بتاؤ کہ کس کس چیز سے تم اس کی کس کس پاور کو، کس کس قدرت کو، کس کس مائٹ کو اس کے جھٹلاؤ گے تم. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. اب پہلے ان کی جہنم والوں کی تصویر کھینچ دی ہے. اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے اللہ جی اس کے اندر ہمیں شامل کر لینا، اللہ جی اس میں ہمیں شامل کر لینا، معاف کر دینا. تو ہمارا رب ہے، ہم تیرے بندے، ہم سے غلطیاں بہت ہوتی ہیں لیکن تو بہت غفور ہے، بہت رحیم ہے، ہمیں معاف کر دینا. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. تو جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، جس نے اپنے دل میں خوف، یہ جس کے دل میں آ گیا کہ کل کو میں کس منہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوں گا، جس نے مجھے اتنی نعمتیں دی، جس نے مجھے اتنا کچھ دیا، تو اس کے سامنے میں کس منہ سے کھڑا ہوں گا، میں کس طرح آنکھ اونچی کروں گا یا کروں گی. تو جس کے دل میں یہ خوف پیدا ہو گیا نا کہ میں نے مقام رب ہی، اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے جو ڈر گیا، اس کے لیے 2 باغ ہیں. اس کے لیے 2 باغ ہیں. اللہ جی ہمیں نصیب کر دیں، اللہ جی ہمیں نصیب کر دیں. فبأی آلاء ربکما تکذبان. تو جو یہ 2 باغ ہیں، یہ کتنی بڑی نعمت ہے، اس کی کتنی بڑی بلیسنگ ہے، کتنی بڑی رحمت ہے، کتنا بڑا فائدہ ہے، بینیفٹ ہے، اور کتنا بڑا فیور ہے اس کا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں بتاؤ مجھے اس اللہ تعالیٰ کے فیور سے کوئی تکذیب اس کی کرو گے کہ نہیں؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ جو میرے سامنے کھڑا ہونے سے جس کو خوف آ گیا نا، اس کے لیے 2 باغ میں نے رکھے ہوئے ہیں. ذواتا افنان، اور دونوں کے دونوں بڑے ہی گرین ہوں گے، بڑی شاخیں ہوں گی ان کی، درختوں کی بہت گھنے درخت ہوں گے. فبأی آلاء ربکما تکذبان. تو کس نعمت سے، اتنی بڑی نعمت سے کو کیسے جھٹلاؤ گے؟ کس نعمت کو جھٹلاتے رہو گے؟ کس میری بلیسنگ کو، کس میرے فیور کو؟ یہ کتنا بڑا فیور ہے کہ تم نے صرف اس کے سامنے کھڑا ہونے سے دل کے اندر خوف پیدا کر لیا تو اس نے تمہارے لیے 2 باغ رکھ دیے. یہ کتنا بڑا فیور ہے. تو کس فیور کو تم جھٹلاؤ گے؟ فیہما عینان تجریان. اس کے اندر 2 چشمے بھی ہوں گے جاری. ٹھیک ہے. فبأی آلاء. تو یہ بھی بہت بڑا فیور ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا، بڑی نعمت ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی، جو پچھلی آیت 44 میں ہے. یطوفون بینہا و بین حمیم آن.
کھولتے ہوئے پانی کے اندر، اور وہ وہاں پہ پھر، اور یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے 2 چشمے ہوں گے جاری، گش آؤٹ ہو رہے ہوں گے. تو پھر مجھے بتاؤ کہ کس کس اللہ تعالیٰ کی فیور سے، کس کس اللہ تعالیٰ کی نعمت کو تم جھٹلاؤ گے. فیہما من کل فاکہۃ زوجان، تو اس کے اندر وہ پھل ہوں گے، وہی پیئرس میں جو پھل ہوتے ہیں وہ ہوں گے. فبأی آلاء، تو کس کس، فبأی آلاء ربکما تکذبان، تو پھر تم اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمت کو، فیور کو، بلیسنگ کو، کس کس کو تم جھٹلاؤ گے. متکئین علی فرش بطائنها من استبرق، تو وہ بیٹھے ہوئے ہوں گے تکیے لگا کے بڑے بڑے تختوں کے اوپر. تخت پتہ ہی ہے نا آپ کو، جو تھرونز ہوتے تھے ان کے بادشاہوں کے، وہ تو پتہ ہی ہے نا. باقی جو تخت آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے، دادیوں نانیوں کے تخت ہوتے تھے پہلے زمانے میں، اس کے اوپر وہ بیٹھ کے اپنی ساری کرتی رہتی تھی ایکٹیویٹیز. ہاں، تو وہ فرشوں پہ، وہ تختوں کے اوپر وہ تکیے لگا کے بڑے کمفرٹیبل ہو کے بیٹھے ہوئے ہوں گے. اور ان کے بطائنها من استبرق، جو ان کے اندر کے وہ ہوں گے نا، وہ موٹے والے اس کے کیا ہوتی ہے، سلک، اس کے ہوں گے. وجن الجنتین دان، اور جو باغ ہیں وہ ان کے قریب ہی جھک جھک کے آ رہے ہوں گے. یعنی جو باغات کے وہ جو 2 باغ ہوں گے، ان کے اندر جو درخت ہوں گے وہ، اور ان کے پھل میوے، وہ سب ایسے جھک کے ان کے پاس ہی آ رہے ہوں گے. جس کا دل چاہے گا انگور کھانے کا، انگور کی بیل ہی وہاں پہ آ جائے گی، موٹے موٹے انگور اس کو لگے ہوئے ہوں گے وہیں تختوں پہ بیٹھے ہوئے اطمینان سے تکیے لگا کے، اور وہ اس کو کھا رہے ہوں گے. وہ اس کے قریب آ جائیں گے. جنتین دان، ان کے قریب آ جائیں گے. فبأی آلاء ربکما تکذبان. یہ کتنی بڑی بلیسنگ ہوگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. اس کی تکذیب مت کرو، اسے حاصل کرنے کی کوشش کرو. تکذیب کا ایک مطلب سمجھ میں آ گئی میری جان، میرے بچوں، کہ تکذیب کا ایک مطلب یہ ہے کہ اس کو ہم حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے، ہم اس جہنم سے دور رہنے کی کوشش نہیں کرتے. یہ بھی تکذیب ہے. یعنی جس بات کو ہم مان لیں گے اس کے لیے تو ہم ٹرائی کریں گے نا، کہ یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ وہاں آرام سے ہم بیٹھیں گے اور امن ہوگا، سکون ہوگا، اور کوئی ہمیں بلی نہیں کرے گا، کوئی ہم سے کچھ چھین نہیں سکے گا، کوئی ہمیں وہاں سے نکالے گا نہیں. اور پھل اگر ہمیں، تو تکیے لگا کے بیٹھے ہوں گے، پھل ہمارے اوپر ہی جھک کے آ جائیں گے. کتنی بڑی نعمت ہے. تو اس کو جھٹلاؤ گے، کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان. یہ آیت جو ہے یہ آدمیوں کو بڑی اچھی لگتی ہے، اور بہت ہی اس کی ان کے دل میں بڑی قدر آتی ہے. کاش کہ ان کے دل میں اصلی والی قدر آ جائے اور وہ اس کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کر لیں. وہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس کے اندر ہوں گی بڑی آنکھیں جھکا کے رہنے والی فیمیلز، جن کو کہ کبھی اس سے پہلے کسی نے ٹچ نہیں کیا ہوا ہوگا، نہ کسی انسان نے اور نہ کسی جن نے ان کو ٹچ تک نہیں کیا ہوا ہوگا. ظاہر سی بات ہے، جن بھی تو جنت میں جائیں گی نا، تو ان کی جو جنڑیاں ہوں گی، فیمیلز ہوں گی، ان کو بھی کسی نے پہلے ٹچ نہیں کیا ہوگا. نہ کسی انسان کی جو فیمیلز ہوں گی، انسانی فیمیلز ہوں گی، نہ ان کو کبھی کسی نے پہلے سے ٹچ کیا ہوا ہوگا. دے ول بی سو پیور اینڈ ورجن. یہی کہہ سکتا ہے بندہ. فبأی آلاء ربکما تکذبان. تو پھر اللہ کی کون کون سی نعمت کو، کون کون سے فیور کو، اس نے کون کون سی تمہارے اوپر بلیسنگز تمہیں دی ہیں، کتنے تمہارے اوپر فیورز، ان میں سے کس کس کو جھٹلاؤ گے. کأنہن الیاقوت والمرجان. وہ اتنی پیور اور اتنی صاف ستھری ہوں گی کہ جیسے یاقوت اور مرجان. یہ پتھر ہوتے ہیں بڑے خوبصورت، یعنی کہ بڑے قیمتی اور بڑے پیور یہ ہوتے ہیں یاقوت اور مرجان. ان کے اردو میں بھی یاقوت اور مرجان ہی ہیں، اور میرا خیال ہے روبی ہے اس میں، اور پتہ نہیں یاقوت کیا ہوتا ہے. مجھے انگریزی کے نام ان کے نہیں آتے بھائی، جا کے دیکھ لینا. زیادہ انگریز جن کو زیادہ تکلیف ہے نا کہ بھئی ان کو انگریزی میں سمجھ آئے گی. یاقوت اور مرجان کے کل میں پوچھوں گی کیا مطلب ہے، کیا ہیں یہ، کون سے ہیں یہ دونوں پتھر. بہرحال قیمتی، یعنی بہت ہی قیمتی وہ ہوں گی
وہ جو فیمیلز ہوں گی فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو بتاؤ ذرا کس کس اللہ کی یہ کتنی نعمتیں تمہیں گنوا رہا ہے، ان کو حاصل کرنے کے لیے کوئی کوشش کرو گے کہ ان کی تکذیب کرتے رہو گے بیٹھ کے؟ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اگر تم نے کوئی اچھا کام کیا ہوگا تو کیا تمہارا خیال ہے اس اچھے کام کا اچھا ہی بدلہ ملے گا تمہیں؟ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بار بار تمہیں یہ یاد کرا رہا ہے کہ کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے بے وقوفو، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرو گے تو وہ ملے گی نا، نہیں کوشش کرو گے تو یہ ان سینس جھٹلانا ہے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، ٹھیک ہے۔ ومن دونهما جنتان، دو اور بھی باغ ہوں گے اس کے علاوہ بھی ہیں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو یہ مزید بلیسنگ ہوگی۔ ایک تو دو باغ ہیں، بیٹھے ہوئے تکیے لگا کے، میوے تمہارے قریب ہی آ رہے ہیں، پھل تمہارے اوپر ہی جھک جھک کے آ رہے ہیں قریب۔ تو مجھے بتاؤ کہ پھر تم کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے، کس کس نعمت کو حاصل نہیں کرنا چاہو گے؟ مدھامتان، وہ بھی بڑے لش گرین ہیں، وہ جو دو باغ ہیں وہ بھی بڑے لش گرین ہیں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، بہت بڑا فیور ہے یہ جو تمہیں ملنے والا ہے، یہ بہت بڑی بلیسنگ ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی، یہ بہت بڑا بینیفٹ ہے جو تم حاصل کر سکتے ہو۔ کس طرح سے؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان، پھر ان نعمتوں کو تم کس کس کو جھٹلاؤ گے؟ اتنی تو بتائی جا رہے، کون سی نعمت کو تم جھٹلاؤ گے؟ فیہما عینان نضاختان، ان کے اندر ان دو باغات مزید ہوں گے جو ان کے اندر بھی چشمے ہوں گے جو کہ پھوٹ پھوٹ کے نکل رہے ہوں گے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، یہ میں یہی کہتی ہوں نا کہ یہ اتنی زیادہ بار اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب آپ کو یہ کہے گا کہ اس نے اتنی نعمتیں، اتنے فیورز، اتنی بلیسنگز، اتنے بینیفٹس، اتنی اس کی قدرتیں ہیں اور اتنی اس کی طاقت ہے، یہ سب جو ہیں ان میں سے کس کس چیز کو تم جھٹلاؤ گے؟ تو کوئی جس کو سمجھ میں آ رہی ہو وہ تو پھر اللہ معاف ہی کر دے، کہ ایسا کوئی سخت دل ہوگا کہ جس کو سمجھ نہ آئے وہ اپنے آپ کو مینڈ نہ کر لے، تو جب مینڈ کر لیا تو صحت مل گئی۔ اس کے اندر بھی دو چشمے ہوں گے جو پھوٹ رہے ہوں گے، تو کس کس اللہ کی نعمت کو تم جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں کے فیہما فاکہۃ ونخل ورمان، ان کے اندر ہوں گے پھل اور کھجوریں اور یہ انار۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو اتنے زیادہ فیورز، اتنی زیادہ بلیسنگز، ان میں کس کس چیز کو تم جھٹلاتے جاؤ گے؟ بتاؤ ذرا، اس کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرو گے، مطلب یہ ہے ٹینڈ اماؤنٹ ٹو بی جھٹلانا، سیدھی بات ہے۔ یہ بھی جھٹلانے کے ذیل میں ہی آتی ہے بات کہ آپ ان کو حاصل کرنے کی کوشش نہ کریں۔ فیہن خیرات حسان، اس کے اندر ہوں گی بہت ہی خوبصورت بھلائیاں۔ اب یہ آدمی حضرات اگلی آیت کو بھی اس کے ساتھ ملا لیتے ہیں، بہرحال ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس بڑے فیورز ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس بڑی بلیسنگز ہیں، تو اس کے اندر ہوں گی بہت ہی خوبصورت خوبصورت خیرات، بہت سی اچھی چیزیں، ٹھیک ہے۔ اور فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو کس کس چیز کو، کس کس اللہ کی نعمت کو تم جھٹلاؤ گے؟ اتنی طاقت ہے کہ اس قدر جو نعمتیں وہ گنوا رہا ہے ان کو جھٹلاؤ؟ نہیں ہونی چاہیے، ہونی تو نہیں چاہیے۔ ان ساری نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے ہمیں، کوشش کے لیس للانسان الا ما سعی، وہ 30 بار یہ فبأي آلاء ربكما تكذبان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا رہے، مگر لیس للانسان الا ما سعی، جس چیز کے لیے انسان کوشش کرتا ہے اس کو صرف وہی مل سکتی ہے، اس کے علاوہ اس کو کچھ نہیں مل سکتا۔ تو یہ بات ہے کہ آپ کوشش کریں اس کو ایکوائر کرنے کی، یہ اتنی زیادہ نعمتیں جو اللہ کی نوا رہا ہے۔ حور مقصورات فی الخیام، تو یہ تو آدمیوں کے دل کو بڑی زور سے جا کے بات لگے گی اور بڑی پسند آئے گی کہ حور مقصورات فی الخیام، اور ہو سکتا ہے کہ دونوں کے لیے حور، بیکاز میں نے کہا کہ اٹس این ایڈجیکٹو، اٹس ناٹ کوئی انڈیویجول ہم جیسے سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی انڈیویجولز ہوں گے، مے بی انڈیویجولز بھی ہوں، اور مے بی کہ یہ
ان کی ایک صفت ہو کہ وہ بہت ہی خوبصورت آنکھوں والے ہوں اور وہ خیموں کے اندر چھپے ہوئے ہوں. یعنی آپ کو اچانک آپ اگر کسی انٹر ہوں کسی جگہ پہ تو اچانک ایک بہت ہی خوبصورت اگر آپ میل ہیں تو ایک فیمیل بیٹھی ہو، یا اگر آپ فیمیل ہیں تو ایک میل بیٹھا ہو بہت ہی خوبصورت، تو وہ کتنا اچھا آپ کو لگے گا، کتنی بڑی آپ کو لگے گی نعمت ہے یہ. ٹھیک ہے. تو حور مقصورات فی الخیام، وہ خیموں کے اندر حور مقصورات ہوں گی، وہ وہاں پہ چھپے ہوئے ہوں گے. فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو تم اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمت، کون کون سی بلیسنگ، کون کون سے فیورز کو جھٹلاؤ گے، اسے اٹھا دو. لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، نہیں جی نہیں، یہ اور خواتین فیمیلز کے لیے ہی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اگلی آیت میں اس کو کلیئر کر دیا ہے کہ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، کہ وہ جو حور مقصورات ہوں گی فی الخیام، خیموں کے اندر، ان کو اس سے پہلے کبھی کسی انسان نے یا کبھی کسی جن نے ٹچ نہیں کیا ہوگا. فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو اب تو ڈھیٹ آدمیوں تم کچھ سمجھ لو، کچھ اس کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کر لو، کس کس اللہ کی نعمت کو جھٹلاؤ گے، کتنی نعمتیں تمہیں اس نے گنوائی ہیں. متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان، وہ تکیے لگا کے بیٹھے ہوئے ہوں گے، گرین پہ ان کے وہ بچھے ہوئے ہوں گے کارپیٹس نیچے، اور بڑے ہی خوبصورت وہ ان کے تکیے لگا کے وہ بیٹھے ہوئے ہوں گے. فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو اللہ کی کون کون سی نعمت کو صرف بھلے کام کرو، اللہ کی اس کو اب چھیڑ چھاڑ اس کی بیلنس کے اندر نہ کرو. اب بیلنس میرے بچوں، آپ کا بیلنس کیا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کو کس بیلنس میں ڈنڈی نہیں مارنی؟ قسط. جو کام آپ کے سپرد کیا گیا ہے اس کو انصاف کے ساتھ، پورے انصاف کے ساتھ اس کو بیلنس کرنا ہے. آپ نے ادھر ادھر سے چھاپے مار کے اپنی اسائنمنٹس پوری نہیں کرنی. قسط سیدھی رکھنا ہے، بیلنس کو بالکل برابر سیدھا رکھنا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے کہ بھئی کس کس نعمت کو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کس کس نعمت کو، اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، اس ذوالجلال والاکرام رب کا، تمہارے اس ذوالجلال والاکرام رب کا نام ہی جو ہے وہی بہت ہی بابرکت ہے. اس کا نام لے لو اور اس کا نام لے کے کوئی کام کر لو. لیس للانسان الا ما سعی، اللہ 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 بیٹھ کے کرتے رہنے سے ایسی بات نہیں ہے. وہ نہیں اللہ کو بندہ پسند کہ جو وہاں کھو میں جا کے اور بیٹھ کے تو اللہ اللہ کرتا رہ رہا ہے، وہ تو ٹھیک ہے، وہ تو کر لے گا، اس کو تو ٹیمپٹیشن ہی کوئی نہیں. اس ٹیمپٹیشن والی دنیا کے اندر رہتے ہوئے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی باتوں کو امپلیمنٹ کرے گا، سب سے پہلے اپنی جان پہ، اور سب سے بڑی ہجرت وہ یہ کرے گا کہ ہر اس چیز کو وہ چھوڑ دے گا. یہ سب سے بڑی ہجرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کسی نے پوچھا تھا نا کہ سب سے بڑی ہجرت کون سی ہے، تو انہوں نے کہا جی جو سب سے بڑی ہجرت یہ ہے کہ انسان ہر اس چیز کو چھوڑ دے جو اس کے رب کو ناپسند ہے. جب وہ سب سے بڑی ہجرت یہ کرے گا. اور سب سے بڑا جہاد پوچھا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ اپنے نفس کے ساتھ جہاد. سب سے بڑا جہاد کیا ہے؟ اپنے نفس کے ساتھ رسوا کشی کرنی ہے. نفس امارہ آپ کو کھینچ کے لے جائے گا برائیوں کی طرف، ٹیمپٹیشنز کی طرف، شیطان اور نفس امارہ، اور آپ اس کو کھینچ کے نفس لوامہ، وہ جو ہے وہ کھینچ کے آپ کو رسوا کشی کرتے ہوئے، جہاد کرتے ہوئے اس کو اس طرف لے کے آئے گا آپ کے نفس کو، جہاں پھر نفس مطمئنہ آپ کو مل جائے گا، ایک مطمئن سول آپ کو مل جائے گی. تو میرے بچوں، یہ صرف اس کی تلاوت ہی صرف خوبصورت نہیں ہے، اس کا تھاٹ، اس کے اندر جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پرو دی ہیں نا موتی، وہ واقعی میں کسی کی
کسی کو ساری جن اور سارے انس مل کے کوشش کر لیں ایسا کلام بنانے کی، وہ واقعی میں نہیں بنا سکتے۔ تو اس سے آپ نے سبق یہ لینا ہے میری جان، میرے بچوں، میری بہنوں، کہ ہم نے آج کے بعد کانشس ایفرٹ شروع کر دینی ہے ان سب نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ سے ہو سکے، اللہ نہ کرے کہ آپ کے گھر میں کوئی مریض ہو یا کوئی بیمار ہو جائے، تو آپ بجائے اس کے کہ اس طرح سے خالی عربک کے اندر، کیونکہ ہم اجمی ہیں، اللہ ہمیں معاف کرے، ہمیں عربک سمجھ میں نہیں آتی، تو ہم اس کو ساتھ ساتھ اس کی ٹرانسلیشن بھی بتائیں، اور اس کو یہ بتائیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتا یہ ہے کہ تم ان ساری نعمتوں کو جو اس نے کہاں سے لے کے شروع کیے ہیں جی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، یہاں سے شروع کیے ہیں، 46 آیت سے شروع کر کے اینڈ 77 تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہیں اپنی نعمتیں گنوا رہا ہے۔ اس نے اپنے جو خوفناک سین ہے وہ تھوڑا بیان کیا ہے اس میں 3 4 6 آیتوں میں کر دیا ہوگا، 10 آیتوں میں کر دیا ہوگا، لیکن یہ یہاں سے لے کے 46 سے 77 تک اللہ نے اپنی وہ نعمتیں گنوائی ہیں جو وہ آپ کو دینا چاہتا ہے۔ تو ان کے لیے لیس للانسان الا ما سعی، جو کوشش کریں گے وہ آپ کو مل جائے گا۔ تو ان نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے میری بہنوں، میرے بچوں، ان کو حاصل کرنے کے لیے آج سے ہم نے انشاءاللہ کانشس ایفرٹ شروع کر دینی ہے، ہجرت کرنی ہے، جہاد کرنا ہے۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت اور جہاد بہترین قرار دیے ہیں، وہ دونوں ہم نے کرنے شروع کر دینے ہیں۔ یہ کریں گے تو یہ ہوگا، سن کے جا کے بھول جانے سے نہیں ہوگا میرے بچوں، نہ ہی میری بہنوں، ٹھیک ہے جی؟ بہت اچھا، مجھے بہت ہی پیاری یہ صورت ہے، اور بہت ہی دل کو لگتی ہے ساری باتیں، سارا ہی قرآن مجید دل کو لگتا ہے، لیکن یہ بہت ہی یعنی کہ اس میں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہت ہی خوبصورتی سے اپنا وہ اس کا یعنی ردم بھی بہت پیارا ہے، اور اس کا فلو بہت ہی خوبصورت ہے، اور کوئی شاعری، کوئی بڑے سے بڑا میں کہتی ہوں شاعر بھی جو ہے نا، وہ اتنا خوبصورت فلوئنسی اور ردم، اور ساتھ ٹیکسٹ جو ہے اس کے اندر، جو اس کے اندر تھیم ہے اس کی، وہ بھی بڑی زبردست ہو۔ یہ سارا کچھ کوئی نہیں کر سکتا سوائے اللہ تعالیٰ کی۔ تو بس جی، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کو صرف سن کے چلے نہ جائیں، ہم اس کے اوپر اس کو حاصل کرنے کی، اس کی نعمتوں کی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اور اس کی قدرتوں کو ماننے کی اور تکذیب نہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔